تھوڑا آگے آ جائیں، ذرا مہربانی ہوگی آپ احباب اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، تھوڑا سا بڑی مہربانی ہوگی آپ. اس فرش ازا کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. محمد و آل بیت محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بر محمد و آل بیت محمد. محترم سامعین، کوئی زیادہ دیر زحمت نہیں. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام، اور یہ اسلام 3 حصوں میں تقسیم ہوا. پہلا حصہ شیعان اثنا عشری، جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، 12 اماموں کے ماننے والے. دوسرے خلفاء کو ماننے والے، جس کو ہم علی تسنن کہتے ہیں، سنی برادران. اور تیسرا جو صوفیان ہیں، صوفی مذہب. شیعہ اثنا عشری ہوں یا اہل سنت برادران ہوں یا تیسرا فرقہ صوفیوں کا ہو، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو تینوں فرقے مانتے ہیں. شیعہ اپنا پہلا امام مانتے ہیں، سنی اپنا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، اور صوفی جو ہے وہ پیروں کے پیر علی کو ولی مانتے ہیں. اگر شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، صوفی مذہبی فرقے بھی مانتے ہیں. ابھی شیعوں میں بھی کئی فرقے ہیں، اللہ سنت میں بھی کئی فرقے ہیں، صوفیوں میں بھی کئی فرقے ہیں. لیکن شیعہ میں جتنے فرقے بھی، وہ علی کو امیر المومنین مانتے ہیں، امام اول مانتے ہیں. سنیوں میں جتنے بھی فرقے ہیں وہ چوتھے خلیفہ مانتے ہیں. صوفی میں جتنے بھی فرقے ہیں وہ پیروں کے پیر علی کو ولی مانتے ہیں. اور فکر کی بات یہ ہے کہ امیر المومنین کو سارے کلمہ گو مانتے ہیں. تو پھر جو امیر المومنین کے خلاف ایک کتابیں لکھی گئی، یہ جو محدثین نے حدیثیں لکھی، جو روایتوں نے راوی نے روایتیں لکھی، جو مقررین خطاب کرتے رہے، پہچان یہ کر رہی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. اگر یہ لوگ ان مسلمانوں میں سے کلمہ گو ہیں تو جنہوں نے داماد رسول پر، چچا زاد بھائی پر رسول کے رشتے ہونے کے ناطق سے اعتبار نہ کیا، گویا وہ رسول کے بعد ان کے دین پر کیسے وارث بن سکتے تھے. وقت میں گنجائش نہیں. کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے جب جنگ ہو رہی تھی، عمر ابن سعد کو بلایا. عمر ابن سعد کو بلا کر، یہ طویل موضوع تھا لیکن 10 منٹ 12 منٹ ٹائم ہے، اس کے اندر میں نے ختم کرنا. عمر ابن سعد کو بلایا اور جب وہ سامنے آیا، اسے کہا جنگ کو بند کرو. اس نے جنگ کو بند کی اور کہا کہ یہ جانوروں کے گلے سے جو آوازیں آ رہی ہیں، ان آوازوں کو بند کرو. اس نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. حسین ابن علی نے کہا میں بند کرتا ہوں. کہا اس کو وہاں جانوروں کے گلوں میں جو کی آوازیں تھی وہ بھی بند ہوئی. اور بند ہونے کے بعد حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں عمر ابن سعد سے ایک سوال کیا. اگر وقت ہوتا یہ مکمل موضوع لے کے چلتے تو آپ کو بھی سننے کا لطف آتا، ہمیں پڑھنے کا. لیکن حاضری اتنی جتنی مالک قبول کر لی. کہا کہ تو نہیں جانتا کہ میں نواسہ رسول ہوں، تو نہیں جانتا کہ میں سیدہ کا بیٹا ہوں، اور تو کیوں میرے خون میں اپنے ہاتھوں پر رنگین کر رہا ہے؟ تو کیوں ہمیں قتل کر رہا ہے؟ تو
تو اس نے کہا تھا بغضاً عن ابی کا، ہمارے سینوں میں تمہارے بابا علی کا بغض ہے، ہمیں تجھ سے کوئی دشمنی نہیں، ہم جانتے ہیں تو نواسہ رسول، اس لیے کہ جتنی بھی جنگیں کائنات کے رسول نے کی اس کے سپہ سالار تھے امیر المومنین، وہی دشمنی تھی کربلا کہ علی نے ہمارے چچا کو مارا، علی نے ہمارے بھائی کو مارا، علی نے ہمارے فلاں کو مارا، وہی دشمنی لے کے کربلا میں آئے تھے۔ ہزاداران مظلوم کربلا بالآخر وہ وقت آیا کہ حسین نے کربلا کے میدان میں اس صدا کو بلند کیا، حال میں ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھے حسین کی مدد کرے؟ ہزادارو اس صدا کو سب نے سنا، لیکن اس طرح سے کسی نے نہ سنا کہ جس طرح علی کی بیٹیوں نے خیمہ میں سنا۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین کی صدا کے بعد غریب حسین زین سے زمین پر آیا، زین سے زمین پر آنا تھا کہ شمر لہی نے اعلان کر کے کہا لوٹو تبرکات علی اور بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزاداران مظلوم کربلا جب خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگی نا تو جناب سیدہ امام سجاد کے پاس کہا سجاد وقت کے امام کو بتاؤ کہ خیموں میں چل کے مار جائیں یا باہر چلے جائیں؟ کہا بھوپی اماں اللہ نے مستورات کے اس لیے بڑے بات کی اپنے بالوں کا پردہ بنائے اور خیموں سے باہر چلی جائیں۔ عزاداران مظلوم کربلا جب یہ بی بی خیموں سے باہر آئے اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے، ہر طرف سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی دوبارہ خیمہ میں جانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ نہ جانے یہ کتنی قیمتی چیز چھوڑ کے آئی ہے کہ دوبارہ خیموں میں جانا چاہتی ہے۔ عزادارو سنو گے بی بی کہاں آئی کہ جہاں بستر بیماری پر سید سجاد موجود تھے۔ عزادارو بی بی نے سید سجاد کو اٹھانا چاہا، جب بی بی نے سید سجاد کو اٹھانا چاہا نا، سید سجاد کی جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ پھوپھی کے سر پر چادر نہیں ہے۔ عزادارو دیکھا نا کہ پھوپھی کے سر پر چادر نہیں ہے، سید سجاد نے یہ نہیں پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ کی چادر کس نے لوٹی، آپ کی چادر لوٹنے والے کتنے تھے، آپ کی چادر کیا سے لوٹی گئی؟ سید سجاد نے ایک ہی سوال کیا، پھوپھی اماں کیا میرا چچا عباس مارا گیا؟ اس لیے کہ سید سجاد جانتے تھے کہ اگر عباس ہوتے تو کسی میں جرت نہیں تھی کہ کوئی زینب کی چادر اتارتا، کوئی حسین کا سر قلم کرتا، کوئی سکینہ کو تماچے مارتا۔ عزادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بی بی اپنے کندھے پر سید سجاد کو اٹھا کے لا رہی ہے اور خیموں سے باہر ایک کمسن بی بی ہے کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہے۔ میں آگے بڑھا کہ اس بی بی کے دامن سے آگ میں جاؤں۔ عزادارو میں آگے بڑھا، بی بی آگے چلتی جاتی تھی، جب بی بی ایک دفعہ آگے جاتے جاتے عزادارو تھک گئی، حمید ابن مسلم جب کہتا ہے میں پاس پہنچا تو میں نے کہا کہ میں تمہیں ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، کہا خبردار ہمیں ہاتھ نہیں لگانا، ہم نبی کی نواسیاں ہیں، کہا کہ آپ کے دامن کی آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں، ظلم کرنے نہیں آیا، کہا کہ اگر تم وہاں سے اتنا احساس کر میرے دامن کی آگ بجھانے کے لیے آئے ہو، مجھ پر ایک مہربانی کرو، مجھے نجف کا رستہ بتا دو۔ کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کمسن کہتی ہے کہ نجف میں اپنے دادا علی سے کہوں گی دادا ان ظالموں نے مجھے تماچے مارے، ان ظالموں نے میرے بابا کو مارا، ان ظالموں نے میرے اکبر کے سینے میں گرچی ماری، دادا میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرے آن و محمد مارے گئے، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماشاءاللہ جناب مولانا وقار حسین نقوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے۔ قبل اس سے کہ میں آج کی مجلس کے آخری ہمارے مولا کے ذاکر ان کو میں دعوت خطاب دوں، صرف 2 جملے مسائل کے پڑھنے کے لیے ذاکر عرفان حیدر صاحب سے گزارش کروں گا، صرف 2 جملے مسائل کے، چونکہ تشریف لائے ہیں مولا کی بارگاہ میں حاضری جو ہے وہ صرف دینے کے لیے۔ ذاکر عرفان حیدر بلند تر صلوات مسائل